سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل کے بھارت کے ماحول میں اور نسلی تعصب کی اس سیاست میں ایک اہم ترین نام مغل شہنشاہوں میں سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنا یا پھر تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ اور گیان واپی مسجد میں اس وقت جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یا پھر متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے سلسلے میں جو دعوے ہوئے ہیں، اس میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بہت سارے مندروں کو گرا کر کے مسجدیں بنوائی تھیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو تاریخ کے حوالے سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ میں اس کی کھوج کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کچھ خلاصہ ہو جائے، تو مجھے ظہور حسین کا ایک بہترین آرٹیکل ملا۔ سوچا کہ اس کے کچھ خلاصے آپ لوگوں کے سامنے کر دوں۔ میں ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کے دو بڑے شہروں میں واقع ان مسجدوں کے مقدمات، یعنی کہ گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد، عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور عدالتیں جس سرعت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اسے لگتا ہے کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ مستقبل قریب میں ہی سنایا جا سکتا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو سخت گیر ہندو تنظیموں کے ہزاروں کارکنوں نے اسی ریاست کے شہر ایودھیا میں واقع بابری مسجد کو منہدم کر دیا تھا، اور پھر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ کے ہندوؤں کے حق میں فیصلے کے بعد اب اس جگہ پر ایک بڑے رام مندر کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دی پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کی موجودگی کے باوجود بھارت کی عدالتیں مساجد کو توڑنے کے لیے دائر کی جانے والے عرضیاں سماعت کے لیے قبول کر رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا آبجیکشن والا سوال ہے۔ ظہور کا ماننا ہے کانگریس حکومت کی جانب سے 1991 میں منظور کیے جانے والے اس خصوصی قانون کی روح سے بھارت میں 15 اگست 1947 کو عبادت گاہیں جس شکل میں تھیں، ان کی وہ شکل و حیثیت برقرار رہے گی۔ تاہم ایودھیا تنازع کو اس قانون سے مستثنی قرار دیا گیا تھا، کیونکہ یہ معاملہ تب عدالت میں زیر سماعت تھا۔ مطلب یہ تھا کہ بابری مسجد آخری مسجد تھی جس پر آپ دعویٰ ٹھوک سکتے تھے، لیکن اس کے بعد جو جیسے ہے ویسے ہی رہے گی۔ پہلے ناظرین گرامی، کیا واقعی میں اورنگزیب نے مندر توڑوائے؟ تو ایک چینل نے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ نے، یہ سوال مغلیہ سلطنت کی تاریخ کے ماہرین سے پوچھنے کی کوشش کی تو ان کا جواب ہاں میں تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر، مغلوں کی تاریخ کے ماہر مانے جانے والے ڈاکٹر سید علی ندیم رضوی نے دی انڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ اورنگزیب نے بے شک مندر توڑوائے، مگر ایسے علاقوں میں جہاں بغاوت زوروں پر تھی۔ جب راٹھوروں نے بغاوت کی تو ان کے مندر توڑوائے، سسودیوں نے بغاوت کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، جب جاٹوں نے بغاوت کی تو متھرا اور بنارس میں چیزیں یعنی کہ توڑی گئیں۔ لیکن جن علاقوں میں کوئی بغاوت نہیں تھی اور سکون تھا، ایسے علاقوں میں نہ صرف مندروں کو دی جانے والی گرانٹ برقرار رکھی، بلکہ اس فہرست میں مزید مندر بھی شامل کروائے۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مندروں کی جتنی بڑی تعداد کو اورنگزیب کے دور میں گرانٹ دی جاتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مندروں کو اکبر کے دور میں بھی گرانٹ نہیں دی گئی تھی۔ نئی دہلی میں واقع معروف یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر رامیشور پرساد باہوگنا نے اسی چینل سے گفتگو میں کہا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے مندر توڑوائے، مان لیا یہ سچ ہے، لیکن اس کے بھی ٹھوس شواہد ملتے ہیں کہ انہوں نے کئی مندروں کو زمین فراہم کی۔ انہوں نے بنارس کے جنگم واڑی میں ایک مندر کو 178 ایکڑ زمین عطیہ کی۔
ایک مرتبہ اورنگزیب فرمان جاری کرتے ہیں کہ نئے مندر بنائے گئے تو توڑے جائیں گے۔ متھرا کے مندر کو اسی فرمان کے تحت توڑا گیا تھا، لیکن اسی اورنگزیب نے کئی مرتبہ ایسے بھی فرمان جاری کیے جو مندروں کی گرانٹ اور زمین کی فراہمی سے متعلق تھے۔ ڈاکٹر سید علیم ندیم رضوی کہتے ہیں کہ قرون وسطیٰ یا عہد وسطیٰ میں اور اس سے پہلے کے ادوار میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کی سلطنت پر قبضہ کرتا تھا یا جنگ میں اسے ہراتا تھا تو وہ اس ہارنے والے بادشاہ کی عبادت گاہیں توڑوا کر اپنی بنواتا تھا۔ یہ دستور ہندوؤں میں بھی تھا اور مسلمانوں میں بھی، یہ ترکی، یورپ، ہندوستان اور دوسرے علاقوں میں بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے وقت کے ہندو تاریخ دانوں جیسے ایشور داس ناگر اور بھیم سین سکسینہ نے مندر توڑنے کی کارروائیوں کو زیادہ اہمیت دی ہی نہیں اور نہ ہی اس پر واویلا کیا۔ رچرڈ ایم ایٹن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو جہاں جیتتا تھا یا قابض ہوتا تھا وہ وہاں پر اپنی عبادت گاہیں بنواتا تھا۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹک کے شعبہ تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید نے انڈیپینڈنٹ سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ اورنگزیب نے بنارس اور متھرا میں مندر ہندو راجپوتوں کی سفارش پر توڑواتے تھے۔ دوبارہ سنیے، سینٹرل یونیورسٹی آف کرناٹکا کے شعبہ تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید نے اپنی گفتگو کے دوران چینل میں دعویٰ کیا ہے کہ اورنگزیب نے بنارس اور متھرا میں مندر ہندو راجپوتوں کی سفارش پر توڑواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنارس اور متھرا کے راجپوت جو چھتری ذات کے ہندو ہیں انہیں برہمنوں سے بدلہ لینا تھا۔ ان مندروں کے توڑے جانے پر اس وقت کسی نے بھی واویلا نہیں کیا۔ ان کی فوج میں کافی تعداد میں ہندو تھے، وہ تو مخالفت بھی کر سکتے تھے مگر نہیں کی۔ اورنگزیب کے علاوہ کسی دوسرے مغل شہنشاہ کے دور میں مندر توڑے جانے کی کوئی شواہد نہیں ہے۔ عبادت گاہیں ہر دور میں توڑی گئیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر عبد المجید ہی کا ماننا ہے کہ عبادت گاہیں صرف مغلوں کے دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں توڑی گئی۔ جنوبی ہندوستان میں بدھسٹوں اور جینوں کی عبادت گاہوں کی بھرمار تھی، لیکن ان کو توڑا گیا یا ہندو مندروں میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے بارے میں آج بدھسٹ بات کرتے ہیں، نہ جین مت کے پیروکار بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المجید کا ماننا ہے کہ عبادت گاہوں کو توڑنے اور جلانے کی حمایت میں بیانات ہندو شہنشاہوں کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں ہندو چالوکیہ خاندان کے شہنشاہ سومیشور سوم نے منا سلاسا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی علاقے کو فتح کرنے والے بادشاہ کو اس علاقے یعنی جس کو انہوں نے جیتا ہے اس کے شہنشاہ سے منسلک عمارتوں جیسے محلوں اور عبادت گاہوں کو جلا دینا چاہیے۔ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر اور کئی کتابوں کی مصنف ڈاکٹر شمس الاسلام نے بتایا ہے کہ تاریخ کی مستند کتابوں میں درج ہے کہ کس طرح بدھسٹوں اور جینوں کی عبادت گاہیں توڑی گئیں۔ معروف ہندو راہب، دانشور اور مصنف سوامی وویکانند نے لکھا ہے کہ جگناتھ مندر ایک پرانا بدھ مندر تھا، ہم نے اسے اور اس جیسے دوسرے مندروں کو واپس ہندو مندر بنا دیا، ہمیں ابھی اس طرح کے بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ آریہ سماج کے بانی مہارشی دیانند سرسوتی نے شنکراچاریہ کی گنگان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 10 سال تک انہوں نے یعنی شنکراچاریہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، جین مت کی تردید کی اور ویدک یعنی ہندو مذہب کی وکالت کی۔ وہ تمام ٹوٹی ہوئی تصویریں جو آج کل زمین کی کھدائی کے دوران مل رہی ہیں جینوں نے توڑے جانے کے خوف سے دفن کر دی تھی۔ در حقیقت یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ چندرگپت موریہ ہوں یا مغلوں کے اکبر یا اورنگزیب، ان کے لیے نہ کوئی رشتہ دار ہوتا تھا نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا تھا، اپنی سلطنت کی توسیع اور مضبوطی ان کا مقصد ہوتا تھا۔ اسی طرح مستند ذرائع اور بدھ مت کی تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 184 قبل مسیح میں موریہ سلطنت پر قابض ہو کر شنگا سلطنت نامی ہندو حکومت قائم کرنے والے پشیا متھرا شنگا نے بڑی تعداد میں بدھسٹوں کی عبادت گاہیں توڑوائیں اور راہبوں کو قتل کروایا۔ پروفیسر رامیشور پرساد مانتے ہیں کہ اورنگزیب کے عہد میں جتنی بڑی تعداد میں ہندوؤں کو اعلیٰ منصبوں پر عہدوں پر فائز کیا گیا تھا اس کی نظیر باقی مغل شہنشاہوں کے دور میں نہیں ملتی۔ انہی کے دور میں پورے دکن کے صوبیدار ایک ہندو راجپوت مرزا راجہ جے سنگھ تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے 1665 میں شیواجی کو ہرایا تھا۔ ڈاکٹر سید علی ندیم رضوی کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے عہد میں جو لوگ بڑے عہدوں پر فائز تھے وہ ہندو تھے یا پھر راجپوت تھے۔ اورنگزیب کے وزیر خزانہ ایک ہندو تھے جن کا نام راجہ رگھوناتھ سنگھ تھا۔ گجرات اور دکن جیسے اہم صوبوں کا انتظام و انصرام بالترتیب جسونت سنگھ اور مرزا راجہ جے سنگھ کے حوالے تھا۔
در حقیقت یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، چاہے وہ چندرگپت موریہ ہوں یا مغلوں کے اکبر یا اورنگزیب، ان کے لیے نہ کوئی رشتہ دار ہوتا تھا نہ کوئی مذہب، جیسے کہ پہلے کہا گیا۔ جب اورنگزیب نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی شاہی سلطنتوں کے خلاف یا سلطانوں کے خلاف جنگ کی تو شیعوں کے خلاف بیانات دیے، وہ بھی باوجود اس کے کہ ان کی ماں ممتاز محل ایک شیعہ خاتون تھی۔ جب ہندوؤں اور راجپوتوں کے خلاف جنگی ہوئی تو ان کے خلاف بیانات دیے گئے۔ ڈاکٹر عبد المجید کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اورنگزیب کی حکومت میں ہندو منصبداروں یا عہدیداروں کا تناسب 33% سے زیادہ تھا، تاہم ان کا ساتھ ہی کہنا تھا کہ ماضی کے حکمراں یا شہنشاہ بھی صلاحیت کی بنیاد پر ہی ملازمت دیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کے عہدے پر دے دیا۔ وہ اس معاملے میں مذہبی تعلق نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ راجہ مان سنگھ کے پاس صلاحیت تھی تو اکبر نے انہیں اپنے دربار میں ملازمت پر رکھا۔ پروفیسر رامیشور نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اورنگزیب کی فوج نے مراٹھا سلطنت کے بانی چھترپتی شیواجی کے بیٹے سمبھاجی کو قتل کرنے کے بعد ان کے کمسن لڑکے ساہو جی کو مغل دربار میں لا کر انہیں ایک ہندو راجکمار کی طرح پالا پوسا۔ شہنشاہ اورنگزیب نے فرمان جاری کیا اس بچے کی ایسی پرورش کی جائے جیسے ایک ہندو راجکمار کی جاتی ہے۔ اس فرمان کے عین مطابق ساہو جی کو مغل دربار میں ایک ہندو راجکمار کی طرح تعلیم دی گئی اور ہر ایک سہولت فراہم کی گئی۔ بعد میں یہی ساہو جی اپنے باپ دادا کی مراٹھا سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ پروفیسر رامیشور کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے عہد میں جب اقتدار کے بقا کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو انہیں اس وقت جو اچھا لگتا تھا وہی کرتے تھے۔ اورنگزیب نے جب ایک طرف گرو تیغ بہادر یا گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا تو دوسری طرف بات بھی توجہ طلب ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں اور بیجاپور اور گولکنڈہ کے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سکھوں کے ایک رہنما رام رائے تھے، ان کو تو اورنگزیب نے دہرادون میں جاگیر دی تھی۔ ناظرین گرامی، پرویز اشرفی نے لکھا ہے کہ ہندی زبان سیکھنے اور سکھانے میں اورنگزیب کو اتنی دلچسپی تھی کہ انہوں نے ایک ڈکشنری تیار کروائی تھی جس کے ذریعے فارسی جاننے والا آسانی سے ہندی سیکھ سکتا تھا۔ ہندی نظموں اور غزلوں کے متعلق قواعد و اصولوں کو رائج کرنے کے لیے اس نے ایک خاص کتاب ترتیب دی جس کے مخطوط خدا بخش لائبریری پٹنہ میں آج بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، پروفیسر رامیشور پرساد کا کہنا ہے کہ عہد وسطیٰ کا موجودہ دور سے تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ تب کے مسئلے اور ان کو حل کرنے کا طریقہ کار آج سے بالکل مختلف تھا۔ تب کی سوچ الگ تھی اور آج کی الگ ہے۔ آج ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ انگریزوں نے ہمیں 200 سال تک غلام بنایا، لہٰذا ہم بھی انہیں 200 سال تک غلام بنائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں اور سمجھیں، لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ ہمیں ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ لینا شروع کر دیں۔ پھر بدھسٹ بھی سامنے آ کر کہیں گے کہ ہندوؤں نے ہماری عبادت گاہیں کیوں توڑی۔ کل دراوڑی قوم کہہ سکتی ہے کہ پورا ہندوستان تو ہمارا تھا، باقی لوگ سب باہر سے آئے ہیں۔ دلت بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے صدیوں تک ہمارے ساتھ چھوا چھوت کا کھیل کھیلا، لہٰذا اب ہماری باری ہے۔ ڈاکٹر رضوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سلطانوں اور مغلوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے ادوار ایسے تھے کہ جب کوئی جمہوریت تھی نہ قوم کا کوئی تصور تھا۔ شروع میں تو اشوک نے بھی بدھسٹوں کو مارا تھا۔ گپتا دور آتے آتے ہندوستان میں بیچارے بدھسٹوں کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ وہ وسطی ایشیا میں پھیل گئے لیکن ہندوستان سے غائب ہو گئے۔ اگر آج ہندو کسی جگہ پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں تو کل بدھسٹ آ کر نصف ہندوستان پر اپنا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شمس الاسلام کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی حمایت یافتہ تنظیموں اور ان سے جڑے لوگوں کو ماضی میں ہی جاننا ہے تو صرف مغلوں کے نہیں بلکہ دیگر حکمرانوں کے ادوار پر بھی بات ہو۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر مغلوں کا دور اسلامی راج تھا تو آج اس ملک میں ہندوؤں کی آبادی 80% کیسے ہے؟ مگر یہ سوالات کوئی نہیں اٹھاتا۔ دہلی میں لال قلعے کے سامنے ہی سینکڑوں سال قدیم جین مندر اور گوری شنکر مندر واقع ہے، ان کو کیوں نہیں توڑا گیا؟ سوال جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا مغل متعصب تھے؟ پروفیسر رامیشور کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو بالکل نہیں مانتے کہ مغل حکمراں ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں متعصب تھے۔ شہنشاہ اور سلطانوں کی پالیسیاں بہت پیچیدہ ہوتی تھی۔ اس پیچیدگی کے سبب کبھی لگتا تھا کہ وہ ٹالنٹ یعنی برداشت کرنے والے ہیں تو کبھی لگتا تھا کہ وہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح اقتدار کی بقا تھی۔ شہنشاہ اکبر اپنے عہد کے آغاز میں کافی وہ غیر برداشت نظر آئے۔ جب اکبر نے چتور کے قلعے کو فتح کیا تو فتح نامہ جاری کر کے کہا کہ کفر پر اسلام کی فتح ہے۔ اس وقت اکبر کی عمر بمشکل 25 سال تھی۔ پھر اکبر ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے، عبادت خانہ اور صلح کل کی پالیسیاں اپنائیں۔ 1570 کے بعد کا اکبر انتہائی ٹالرنٹ نظر آتے ہیں، وہ ہر مذہب کے آرتھوڈکس پر سوال اٹھاتے ہیں۔
یہی اکبر متھرا ورنداون کے علاقے میں کئی مندروں کو زمین فراہم کرتے ہیں، کئی مندر اپنے دستراست اور سپہ سالار راجا مان سنگھ کی نگرانی میں تعمیر کرواتے ہیں۔ پروفیسر رامیشور کا یہ بھی ماننا ہے کہ مغلوں کی ہندوستان کو دارالسلام بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا دارالاسلام بنانے میں پروفیسر رامیشور کا ماننا ہے ناظرین گرامی کہ مغلوں کی ہندوستان کو دارالاسلام بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی اگر کسی چیز میں دلچسپی تھی تو وہ یہ تھی کہ ان کی سلطنت بنی رہے، اس کو بنائے رکھنے کے لیے وہ تمام مذاہب کے لوگوں سے تعاون چاہتے تھے، لیکن جب کسی نے بغاوت کی تو انہوں نے اس کو نہیں بخشا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بہت لمبی تفصیلات انہوں نے پیش کی ہے، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، اور ان تمام اور بھی تفصیلات کو کبھی آپ لوگوں کے سامنے مخصوص جو ہے مضمون کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پورے مضمون سے خلاصہ آپ نکالیں کہ جو یہ تصور اس وقت جو ہے پرانے ماضی کو قرید کر کے اس وقت جو ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ کتنا الگ دور تھا اور اب کا کتنا الگ دور ہے، اور یہ ایک واقعے کو لے کر کے کئی سارے اچھائیوں کو دور پھینک کر کے اس وقت جو عداوتیں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک مخصوص سوچ رکھنے والوں کی طرف سے، تمام لوگوں کے سامنے سچائی اور حقیقت رکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،